السلام علیکم اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم جو سبجیکٹ پڑھیں گے اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اپلیکیشنز. اس سے پہلے ہم ایک لیکچر کر چکے ہیں جو کہ زوم پہ ہمارا لیکچر ہوا ہے. اس میں ہم نے کچھ تھوڑی بہت نو ہو جو کمپیوٹرز کی رینڈملی دیکھی تھی, کچھ ڈیوائسز دیکھی تھی, کچھ سافٹ ویئرس کے بارے میں بات ہوئی تھی, کچھ مثالیں دیکھی تھیں. آج ہم تھوڑا سا ترتیب سے کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اصل میں میرا یہ لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس بعد میں بھی لیکچر جو ہے وہ موجود ہوں اور جب ان کو ٹائم ملے وہ لیکچر سن لیں. اصل طریقہ کار ہمارا یہی ہوگا کہ لیکچر جو ہے وہ آپ ریکارڈنگ سن لیں اور اس کے بعد زوم پہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کویشچننگ آنسرنگ جو ہے نا وہ ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں اس کا ہم نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اپلیکیشنز کو کہ اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے. ظاہر ہے نام سے ظاہر ہے ٹاپک کہ کمپیوٹرز اور اس کے اپلیکیشنز کا تعارف ہے. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے سب چیزیں. تو لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلی بات جب آتی ہے کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کیا ہے. واٹ از اے کمپیوٹر؟ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے میٹرک یا انٹر لیول پہ کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ جو ہے رکھا ہوگا, پڑھا ہوگا اور ان کو اندازہ ہوگا, بلکہ ان کو کمپیوٹر کی بیسک نو ہو جو ہے وہ ضرور ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے اگر کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ نہیں بھی پڑھا تو تب بھی اکثر آج کل کمپیوٹر اتنا استعمال ہے, ان یوز ہے کہ کمپیوٹرز کی بیسک نو ہو جو ہے وہ تقریباً ہر بندے کو, ہر شخص کو پتہ ہے, اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جانتے ہی ہیں. بہرحال ہم اس کو ترتیب سے لے کے چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے. واٹ از اے کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کی تعریف کرتے ہیں این الیکٹرانک مشین دیٹ کین اسٹور اینڈ پروسیس انفارمیشن. ایک بجلی سے چلنے والا آلہ, ایک بجلی سے چلنے والی مشین جو کہ انفارمیشن کو پروسیس کر سکتی ہے, ڈیٹا وصول کر کے اس کو اسٹور بھی کر سکتی ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل بھی کر سکتی ہے. سمپل ایز اٹ از کہ سمپل سی بات ہے کہ ایک ایسی مشین ہے جس نے ان پٹ لینی ہے, ڈیٹا لینا ہے اور اس کو پروسیس کرنا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کرنا ہے. یہ کچھ اس کی جو تعریفیں ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کمپیوٹر جو ہے اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی کہ کمپیوٹر ہے کیا. ایک دوسری تعریف دیکھتے ہیں. اے کمپیوٹر از اے مشین دیٹ ایکسیپٹس ڈیٹا in the form of input and process it into a meaningful information in the form of output. کیا کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جو کہ ڈیٹا کو ان پٹ کی شکل میں وصول کرتی ہے, ان پٹ ڈیٹا کی شکل میں وصول ہوتا ہے اور پھر اس ان پٹ پر, اس ڈیٹا پر عمل ہوتا ہے جو بھی ہدایات میں لکھا ہوتا ہے, اور اس عمل کے بعد اس کو میننگ فل انفارمیشن میں یا آؤٹ پٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک سادہ سی تعریف ہے کمپیوٹر کی کہ اگر ہم مزید تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں یا مزید ایک دو تعریفیں اس کی دیکھیں تو ہمیں یہ کمپیوٹر پہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی. تو یہ تعریف جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی آپ کو, اس کو دیکھتے ہیں. اے کمپیوٹر از اے مشین دیٹ ایکسیپٹس ڈیٹا اینڈ پروسیسز دیٹ ڈیٹا دیٹ ایکسیپٹس ڈیٹا اینڈ پروسیسز دیٹ ڈیٹا. کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے. ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, نمبرز, لیٹرز یا بہت ہو سکتے ہیں, تصویریں ہو سکتی ہیں, آواز کی شکل میں ہو سکتا ہے. ڈیٹا جو ہے وہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے جتنی قسم کا ڈیٹا ہوگا اتنی قسم کے ان پٹ ڈیوائسز جو ہے, آلات جو ہیں وہ استعمال ہوں گے ڈیٹا کو ان پٹ کرنے کے لیے. تو جو بھی ڈیٹا ہوگا کمپیوٹر اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکے گا, اور اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے جب, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا رزلٹ نکلتا ہے, وہ ڈیٹا انفارمیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. دوبارہ اگر تعریف دیکھیں, کمپیوٹر از اے مشین دیٹ ایکسیپٹس ڈیٹا اینڈ پروسیسز دیٹ ڈیٹا. ڈیٹا may be in the form of numbers, words, letters, both, or even sound or pictures, videos. Information is turned into electrical pulses so that it may be processed by storing, collecting,
and deleting mathematical manipulation and other form of data processing. کہ جو ڈیٹا موصول ہوتا ہے چاہے نمبر کی شکل میں چاہے الفاظ کی شکل میں یا حتیٰ کہ آواز یا تصویر یا ویڈیوز کی شکل میں جو ڈیٹا موصول ہوتا ہے اس کو اس شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو سارٹنگ کے بعد یا ریاضی کے عوامل کے بعد اس کو اس شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے، میننگ فل معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے. ایک اور تعریف نیچے لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اندر اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. A computer accepts information using an input device. The information is processed by a central processing unit or stored in a storage unit, hard disk, and then processed. ایک کمپیوٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ انفارمیشن ایکسیپٹ کرتا ہے ان پٹ ڈیوائس کو استعمال کر کے، انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو استعمال کر کے، اور سٹور کرتا ہے اسٹوریج یونٹ کو استعمال کر کے، اور پھر اس کو کیا کرتا ہے ساتھ ساتھ پروسیس بھی کرتا ہے. تو یہ سمپل سی ایک دو تعریفیں ہیں. یہ تعریفیں اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو کمپیوٹر کی سمجھ آ گئی ہے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے جو کہ ڈیٹا ان پٹ لیتی ہے، پھر اس ڈیٹا پر عمل کرتی ہے، پروسیس کرتی ہے، اور پھر اس کو اسٹور بھی کر سکتی ہے. اگر ہم براڈلی دیکھیں تو کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ہمیں اس طرح کا نظر آئے گا جیسے آپ کو تصویر میں شاید نظر آ رہے ہیں کہ اس کمپیوٹر سسٹم کوئی ایک چیز نہیں ہے. کمپیوٹر سسٹم میں بہت سے آلات استعمال ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے آلات کا مجموعہ ہے. وہ آلات جو ہیں ان کی اگر کیٹیگریز دیکھیں تو وہ آلات ان پٹ آلات ہیں، سی پی یو کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے آلات ہیں، آؤٹ پٹ آلات ہیں، اور میموری اسٹوریج کے آلات ہیں. تو کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اگر ڈبہ جو سی پی یو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سسٹم ہے، اور ساتھ اس کے ان پٹ آلات اور آؤٹ پٹ آلات لگے ہوتے ہیں جو کہ ان پٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو اور ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسی سسٹم کے ساتھ ہی اسٹوریج آلات لگے ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ ایک کمپیوٹر سسٹم کی ایک واضح تصویر دکھا رہا ہے کہ اس طرح کا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں مختلف آلات میں ساتھ لگے ہوتے ہیں اور مختلف آلات سے مل کر یہ کمپیوٹر سسٹم بنا ہوتا ہے. A computer accepts data using an input device. The data is processed by a central processing unit and then presented the processed data using output devices. کہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے یہ صرف ایک سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سے سسٹم اور لگے ہوتے ہیں، کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایکسیپٹ کرتا ہے ان پٹ یا ڈیٹا جو ہے وہ ان پٹ ڈیوائسز کی مدد سے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اسی طرح ڈیٹا پروسیس کرتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹس کی مدد سے، اور اس کو پریزنٹ کرتا ہے. تو یہ اس کے بیسک آپریشنز کہلاتے ہیں. اگر یہ ڈیٹا ایکسیپٹ کر رہا ہے سسٹم اور پھر اس کو اسٹور بھی کر رہا ہے، پروسیس بھی کر رہا ہے، آؤٹ پٹ بھی کر رہا ہے، تو یہ سارے کمپیوٹرز کے بیسک آپریشن سسٹم بیسک آپریشنز جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. تو بیسیکلی جو بنیادی طور پر جو فنکشنز ہیں یا سسٹم آپریٹنگ سسٹمز ہیں یہ کمپیوٹرز کے وہ چار ہیں. کون کون سے؟ ان پٹ آپریشنز ہے، اسٹوریج آپریشن ہے، اور پروسیسنگ آپریشن اور آؤٹ پٹ آپریشن. اسٹوریلی اس طرح ہمیں نظر آئے گا یہ آپریٹنگ سسٹم، یہ جو کمپیوٹر کے آپریشنز ہیں کہ چار قسم کے مختلف آلات جو ہے کمپیوٹر میں لگے ہوتے ہیں، وہ چاروں جو ہے مختلف کام کرتے ہیں. کچھ ان پٹ آلات ہوتے ہیں جیسے کی بورڈ، ماؤس وغیرہ ہے. اسی طرح پروسیسنگ کے لیے سی پی یو کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کمپیوٹر میں ہوتا ہے. آؤٹ پٹ کے لیے ہمارے پاس پرنٹر ہے، اسکرین یا مانیٹر ہے، اسپیکر ہے. اسی طرح میموری کے لیے مختلف اسٹوریج آلات ہیں. تو یہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ سب کا کام مل کر جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ کمپیوٹر کا فنکشن یا کمپیوٹر آپریشن کہلاتا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ سارے کام ترتیب سے اور ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان پٹ آلات نے ان پٹ وصول کرنی ہے، اور وہ ان پٹ جو ہے وہ جائے گی کہاں پہ؟ کمپیوٹر کے دماغ کے پاس یا پروسیسر کے پاس. یہ دیکھیں اگر جو ان پٹ آلات ہیں انہوں نے، چاہے وہ ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، انہوں نے ان پٹ وصول کرنی ہے، اور یہ ان پٹ وصول کر کے پروسیسر کو دے دیتے ہیں. پروسیسر اس ان پٹ پر کام کرتا ہے اور ساتھ اس کو میموری میں بھی سٹور کر دیتا ہے، یا جب ضرورت پڑتی ہے تو منگوا بھی لیتا ہے، اور ساتھ آؤٹ پٹ آلات کے ذریعے سے یوزر کو بھی فراہم کر دی جاتی ہے وہ آؤٹ پٹ. تو یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے
جو کمپیوٹر کے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ بیسک آپریشنز ہیں اس کے مختلف حصوں کے. تو ان کا تعارف بہت ضروری ہے. جب بھی ہم کمپیوٹر کے انٹروڈکشن دیکھیں تو اس کے آپریشنز جو ہیں اس کو اگر ان کی سمجھ آ جائے تو کمپیوٹر کی ٹرمنالوجی اس کو سمجھ آسانی سے نیکسٹ ہمارے پاس جو آپریشنز ہیں ان کی تعریفیں ہیں کہ کون کون سے آپریشنز ہیں اور ان کی تعریفیں کیا ہیں. ہم نے دیکھا ہے پچھلی سلائیڈ میں کہ ہمارے پاس 4 قسم کے کمپیوٹر کے بیسک فنکشنز یا آپریشنز ہیں. سب سے پہلے ہے ان پٹ آپریشن، پھر پروسیسنگ آپریشن، آؤٹ پٹ آپریشن اور اسٹوریج آپریشن. ان کی تعریفیں دیکھ لیں، اگر ذہن نشین کر سکتے ہیں تو ذہن نشین کر لیں کہ ان پٹ آپریشن یا ان پٹ کا عمل جو ہے وہ کیا ہے. سینڈنگ دی ڈیٹا اینڈ کمانڈ ٹو دی کمپیوٹر از نون ایز ان پٹ. ڈیٹا یا ہدایات جو ہیں جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں، سینڈ کی جاتی ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں، وہ عمل جو ہے وہ ان پٹ کہلاتا ہے، ان پٹ آپریشن کہلاتا ہے. اسی طرح پروسیسنگ کا عمل کیا کہلاتا ہے. ورک ڈن بائی دی کمپیوٹر ود دی ہیلپ آف پروسیسنگ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹو پروڈیوس ریزلٹ از نون ایز پروسیسنگ. کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے کمبینیشنز کو استعمال کرتے ہوئے جو پروسیسنگ ہارڈ ویئر اور پروسیسنگ سافٹ ویئر کی کمبینیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو کمپیوٹر رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے وہ پروسیسنگ، یا یہ جو عمل ہے رزلٹ پروڈیوس کرنے کا، یہ عمل پروسیسنگ کہلاتا ہے. اسی طرح آؤٹ پٹ کی تعریف اگر دیکھیں، آؤٹ پٹ یونٹ یا آؤٹ پٹ عوامل جو ہیں وہ کیا ہیں. دی رزلٹ ڈسپلیڈ بائی دی کمپیوٹر از نون ایز آؤٹ پٹ. کمپیوٹر کے ذریعے سے اسکرین پر یا پرنٹر پر یا کسی بھی آؤٹ پٹ آلے پر رزلٹ ڈسپلے کرنے کا عمل جو ہے وہ آؤٹ پٹ آپریشن کہلاتا ہے. اسی طرح اسٹوریج آپریشن ہے کہ جو رزلٹ یا جو ڈیٹا یا انفارمیشن کمپیوٹر میں آپ سیو کرتے ہیں مختلف آلات میں، وہ اسٹوریج آپریشن کہلاتا ہے یا اسٹوریج کا عمل کہلاتا ہے. اے پلیس ٹو سیو ریزلٹ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دی کمپیوٹر از نون ایز اسٹوریج. یہاں پہ ہم ڈیٹا کو یا ریزلٹس کو یا ہدایات کو کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر کے باہر لگے ہوئے کسی آلات میں، کسی بھی آلے میں سیو کرتے ہیں. یہ عمل جو ہے وہ اسٹوریج آپریشن کہلاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ 4 عوامل مل کر جو ہے وہ کمپیوٹرز کی مکمل جو عمل ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس کی پکٹوریلی ریپرزنٹیشن جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے وہ اگر دیکھیں تو ایک ان پٹ ہو رہی ہوتی ہے، ڈیٹا ان پٹ ہوتا ہے کمپیوٹر میں اور پھر ڈیٹا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. تو اس کی پکٹوریل ریپرزنٹیشن دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ فرض کریں یہ ایک کمپیوٹر ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ یلو ڈبے میں. اس میں دیکھیں کہ ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے، باہر سے انوائرمنٹ سے ڈیٹا یا یوزر کے ذریعے سے یا کسی بھی باہر کے انوائرمنٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں. اور کمپیوٹر کے اندر پروسیسنگ آلات لگے ہوتے ہیں اور اسٹوریج آلات لگے ہوتے ہیں. کمپیوٹر ان پروسیسنگ آلات کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، عمل کرتا ہے اس پر، اور پھر اس کے جو معلومات جو ڈیٹا دیا گیا ہے اس کو انفارمیشن میں یا نالج میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کی مثال ایک سمپل سی دیکھ لیتے ہیں. کیلکولیٹر کی مثال ہم عام زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں. فرض کریں کیلکولیٹر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹنگ مشین ہے. تو اس میں اگر ہمیں فرض کریں نہیں پتا کہ 5 ضرب 5 کا رزلٹ کیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم کیلکولیٹر ڈھونڈیں گے. کیلکولیٹر لیا، اس پر ہم نے کیلکولیٹر کا کی بورڈ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لکھا 5 پھر ضرب اور پھر 5 اور آنسر کا بٹن دبائیں گے تو کیا ہوا کہ ہم نے 5 ضرب 5 جو ہے وہ ڈیٹا کی شکل میں ڈیٹا جو ہے وہ ان پٹ کی ہے کیلکولیٹر میں. اور کیلکولیٹر کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے اس نے اس جو ہدایت جو ڈیٹا پہنچا ہے اس کو سمجھ لیا اور اس کو پروسیس کیا، اس کا رزلٹ نکالا اور رزلٹ جو ہے وہ اسکرین پر شو کر دیا 25. اب 5 اور 5 جو ہے وہ ڈیٹا تھا اور جو کیلکولیٹر نے اس کو حل کیا، اس کو پروسیس کیا اور اس کو اسکرین پر ظاہر کر دیا، وہ کیا انفارمیشن ہے. وہ ہمیں معلومات دے رہا ہے کہ 5 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں گے تو وہ 25 ہوگا. اب ہمیں ایک اضافی قسم کا ڈیٹا ملا ہے اور ہمیں وہ معلومات دے رہا ہے تو اس کو ہم اس لیے انفارمیشن کہتے ہیں. یہ بھی ڈیٹا ہے وہ بھی ڈیٹا، لیکن یہ ڈیٹا جو ہے وہ انفارمیشن نہیں دے رہا ہوتا جبکہ
پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ڈیٹا اور انفارمیشن میں سمجھ آ گئی۔ ڈیٹا کی اور انفارمیشن کی تعریفیں ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے، از دی نیم گیون ٹو دی بیسک فیکٹس سچ ایز نیم اینڈ نمبرس۔ جو ڈیٹا اس کو نام دیا جاتا ہے جو عام فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں، عام فگر جو ہوتے ہیں یا نمبرز کی شکل میں، نیم کی شکل میں ہو، ان کو ڈیٹا کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہی ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس فارم میں اگر ہو تو یہ جب زیادہ یوزفل یا فائدہ مند انفارمیشن دے رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن۔ تو ڈیٹا عام سمپل فیکٹس اور فگرس کو نام دیا جاتا ہے، اور جبکہ انفارمیشن جو یوزفل اور پروسیس شدہ ڈیٹا ہے اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ تو یہ نیکسٹ ہم نے کمپیوٹرز کی مختلف تھوڑا سا تعارف دیکھ لیا کہ کمپیوٹر کی تعریفیں، کمپیوٹر ہے کیا، کمپیوٹر کے جو بیسک آپریشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا اور انفارمیشن میں فرق بھی دیکھ لیا۔ نیکسٹ ہم تھوڑا سا کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر کہاں سے سٹارٹ ہوا، کمپیوٹر کے بنانے میں یا کمپیوٹر کو اس شکل میں، موجودہ شکل میں لانے میں کن کن سائنسدانوں نے خاص طور پر سٹارٹ سے جنہوں نے کام کیا ان کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں کمپیوٹر جو ہے اس کی ہسٹری سٹارٹ ہو گئی تھی لیٹ 80s اور ارلی 90s سے، کہ ایبیکس کیلکولیٹر بنا، جو کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانے داغوں کے اوپر پروئے جاتے تھے، اس سے پھر حساب کتاب کیا جاتا تھا، ایبیکس مشین اس کو نام دیا گیا۔ اس کے بعد سے کمپیوٹرز کے تاریخ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور مختلف سائنسدانوں نے اور انجینئرز نے اس میں کام کیا۔ جو مین بڑا کام تھا یہ ارلی 90s میں تقریباً 1920 اور 30 کی بات ہے، چارلس بابیج جو انگلش میتھمیٹیشین تھا، سائنسدان تھا، پروفیسر تھا، اس نے ایک انالیٹیکل انجن نام کی ایک مشین بنائی، ایک کیلکولیٹر بنایا جو باپ سے چلتا تھا اور اس میں نتائج ظاہر کرنے کی بھی صلاحیت موجود تھی۔ یہ قسم کی پہلی کوشش تھی ایک آٹومیٹک کیلکولیٹر بنانے کی۔ آٹومیٹک کیلکولیٹر بنانے کی پہلی کوشش جو تھی وہ چارلس بابیج نے کی تھی 19th سینچری میں، یعنی کہ 1920 اور 30 کے دورانیے میں۔ اس نے ڈفرینس انجن کا نام دیا تھا۔ 10 سال اس نے کام کیا بابیج نے، اور اس کے پاس تقریباً 10 سال کے بعد اس کے پاس دکھانے کے لیے ایک ورکنگ ماڈل تھا کہ یہ میں نے ایک انالیٹک انجن بنایا اور یہ نتائج بھی تبادلہ کر سکتا ہے، باپ سے چلتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس وقت۔ اسی وجہ سے اس کے چارلس بابیج کو فادر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے، کہ کمپیوٹر کی ایجاد کا سلسلہ جو ہے وہ چارلس بابیج کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مختلف سائنسدانوں نے، مختلف انجینئرز نے اس میں اور بھی بہت سے کام کیے، جیسے کہ پاسکل کا نام ایک آتا ہے، انہوں نے ایک کیلکولیٹر بنایا تھا، اس میں گراریاں تھیں، ہینڈلز سے چلتا تھا، اور اس کا نام تھا پاسکلائن کیلکولیٹر۔ پاسکلائن کیلکولیٹر بنایا، وہ ایک بڑی ایجاد تھی اس وقت کے دور میں۔ اچھا، اس کے بعد ہولی ریتھ کا ایک نام آتا ہے ہمارے سامنے، کہ جو کیلکولیٹرز بننا شروع ہو گئے تھے اس وقت، اس میں ڈیٹا سٹوریج کی یا جو ڈیٹا ان پٹ کرنے اور آؤٹ پٹ کرنے کا کوئی طریقہ خاص نہیں تھا، کوئی گراریاں وغیرہ یا اس طرح کی چیز استعمال ہوتی تھی۔ لیکن ہولی ریتھ نے یہ پہلی کوشش کی کہ ڈیٹا کو ایک ایسی شکل میں کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کو دیا جائے تو جو اس کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کیلکولیٹر یا اس مشین سے وہ ہم آؤٹ پٹ بھی لے سکیں۔ تو ہولی ریتھ نے پنچ کارڈ بنائے، ایک اس طرح کے کارڈ کا سسٹم بنایا جس پر ڈیٹا کو پنچ کر دیا جاتا تھا، لکھ دیا جاتا تھا، اور وہ کارڈ جو ہیں وہ مشین سے نکال لیے جاتے تھے اور سٹور کر لیے جاتے تھے۔ جب وہ ڈیٹا دوبارہ انٹر کرنا ہوتا تھا تو کارڈ یا مشین میں ڈال دیے جاتے تھے، مشین اس ڈیٹا جو کارڈ پر موجود تھا پڑھ لیتی اور اس پر عمل کرتی۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو پہلی کاوش تھی ڈیٹا کو سٹور کرنے کی یا ڈیٹا ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے کا طریقہ کار مہیا فراہم کی، وہ ہولی ریتھ نے کی تھی۔ اس کے بعد جان نیپیئر جو ہے اس نے نیپیئر بونز ٹائپ کیلکولیٹر ایک بنایا۔ اس کے بعد جو بڑا کام تھا وہ پی ایکریٹ اور ڈبلیو ایچ ماکلی نے بنایا، جو مارک 1 کمپیوٹر، جو پہلا الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپیوٹر بنایا گیا تھا، یہ پی ایکریٹ اور ڈبلیو ایچ میکلی دونوں نے مل کر بنایا۔ تو یہ مختلف کام تھے جو کہ کمپیوٹر کی ہسٹری میں
اہم کردار ادا کیا جنہوں نے کمپیوٹر کو اس موجودہ سطح پر لانے کے لیے. اچھا جی، ہم نے ہسٹری آف کمپیوٹرز میں جو ہے ابتدائی کام تھا مختلف سائنٹسٹ کی جو کاوشیں تھی وہ ہم نے دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے سائنسدانوں نے کام کیا، لیکن وہ سب کو اگر ہم اس لیکچر میں پڑھنے شروع کر دیں تو وہ ظاہر لیکچر جو ہے نا وہ کم پڑ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹری آف کمپیوٹر جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف ادوار پر مشتمل ہے جس کو کمپیوٹر جنریشنز بھی کہتے ہیں. اس میں جب سے کمپیوٹر کی تاریخ سٹارٹ ہوئی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مختلف انوینشنز اور ترقی جو ہوتی گئی اس کی بدولت کمپیوٹرز میں بھی مختلف تبدیلیاں ہوتی گئیں. تو ان تبدیلیوں کی بنیاد پر اس ٹائم ڈیوریشن کی بنیاد پر کمپیوٹر کی ہسٹری کو مختلف جنریشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان کو 5 جنریشنز کہا جاتا ہے. اصل میں کمپیوٹر کی تاریخ جب سے سٹارٹ ہوئی وہ تقریباً فرسٹ جنریشن، اسی طرح پھر کچھ ٹائم کے بعد جو نئی ایجادات، نئی ترقی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس کی بنیاد پر کمپیوٹر میں چینجنگ ہوئی تو وہ سیکنڈ جنریشن دور یا دوسرا دور کہا جاتا ہے. اسی طرح تیسرا، چوتھا اور پانچواں دور. فرسٹ جنریشن کی اگر بات کریں تو یہ کمپیوٹر کی تاریخ کا ابتدائی دور ہے جو ارلی 90s اور 1960s تک جو ہے یہ چلتا ہے. اور اس دور کے کمپیوٹرز جو ہے نا اس کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں پروسیسنگ کے لیے ویکیوم ٹیوب ایک ڈیوائس ٹیکنالوجی وہ استعمال ہوتی تھی. اچھا، ویکیوم ٹیوب جس طرح آج کل کے کمپیوٹر میں پروسیسر استعمال ہو رہے ہیں، اسی طرح اس وقت کے جو فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر ارلی 90s میں تھے ان میں ویکیوم ٹیوب استعمال ہوتی تھی. لیکن ویکیوم ٹیوب میں چند پیچیدگیاں اور مسائل تھے. ان میں بڑی پیچیدگی یا مسئلہ یہ تھا کہ ویکیوم ٹیوب کا سائز بہت بڑا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کمپیوٹر کا اوورآل سائز بھی بہت زیادہ، عام طور پر کمپیوٹرز جو ہے وہ ایک کمرے، دو کمرے کی جتنی جگہ جو ہے وہ لے لیتے تھے. اچھا، ویکیوم ٹیوب کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ویکیوم ٹیوب کا میٹیریل بہت زیادہ کاسٹلی تھا، اس کو بنانا مشکل ہوتا تھا. اس کے علاوہ ویکیوم ٹیوب جب چلتی تھیں تو یہ بہت زیادہ حرارت خارج کرتی تھیں اور ان کی وجہ سے جلنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا تھا. ان سب کی وجہ سے ویکیوم ٹیوب کا استعمال بھی مشکل تھا اور کمپیوٹرز جو ہے وہ زیادہ تر کاسٹلی ہوتے تھے، لاکھوں ڈالرز میں قیمت چلی جاتی تھی کمپیوٹرز کی. لیکن ظاہر ابتدا تھی تو اس وقت کی جو ٹیکنالوجی ہے ویکیوم ٹیوب وہ کمپیوٹرز میں استعمال ہوتی رہی. اور اس وقت کے اس دور کے یا فرسٹ جنریشن کے جو مین کمپیوٹر ہے اس میں ENIAC کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹڈ ایکیومولیٹر اینڈ کیلکولیٹر. یہ ایک مشین کا نام تھا، یہ بنی تھی اس وقت کیلکولیٹر ENIAC فرسٹ جنریشن میں. اچھا، جب فرسٹ جنریشن کا دور تھا 1960s، اس کے بعد جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی تو ایک ڈیوائس بنی، ایک آلہ بنا جس کو ٹرانزسٹر کا کہتے ہیں. فزکس میں آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو ٹرانزسٹر. یہ چھوٹا سا آلہ تھا اور اب یہ آلہ جب بن چکا تھا، ٹرانزسٹر جب بنے تو یہ ٹرانزسٹر جو ہے سائنسدانوں نے ویکیوم ٹیوب کی جگہ پر کمپیوٹر میں مین پروسیسنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی. اب یہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی کہ ویکیوم ٹیوب کے سارے مسائل، ساری پیچیدگیاں ختم ہو گئیں اور ایک ٹرانزسٹر جو سائز میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، بنانا بھی اس کو آسان تھا، کاسٹلی بھی نہیں تھا، تو اور ویکیوم ٹیوب سے کام بھی تیز کرتا تھا، وہ اب بن چکا ہے اور وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا سیکنڈ جنریشن کمپیوٹرز میں. اور اس دور کے کمپیوٹرز کی خاص بات یہ تھی کہ ٹرانزسٹر کے استعمال ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا اور کمپیوٹر کے کام کرنے کی استطاعت یا سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اس وقت یا اس دور کے سیکنڈ جنریشن کے دور کے جو کمپیوٹرز بڑے ہیں ان میں ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے یونیویک کا، یونیویک 1. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھرڈ جنریشن. ٹرانزسٹر جو بنے تھے تو ٹرانزسٹر
جب بنے تھے، یہ تھرڈ جنریشن 1970s کے بعد کی بات ہے، 1980s 1970s کی بات ہے کہ ٹرانزسٹرز جو ہیں ان کو ملا کر، ٹرانزسٹرز ایک سے زیادہ یا سینکڑوں ٹرانزسٹرز کو ملا کر ایک چپ بنائی گئی جس کو نام دیا گیا انٹیگریٹڈ سرکٹ، آئی سی۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ میں ایک سے زیادہ ٹرانزسٹر اکٹھے استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ اب سائنسدانوں نے کیا کیا کہ تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں جب آئی سی ایجاد ہو گئے تو آئی سی کو بطور کمپیوٹر پروسیسر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا اور بھی فائدہ ہو گیا کہ جہاں پہ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر میں ٹرانزسٹرز استعمال ہوتے تھے علیحدہ علیحدہ، تھرڈ جنریشن کمپیوٹر میں ایک ہی چپ پہ سینکڑوں ٹرانزسٹر استعمال ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک تو کمپیوٹر کا سائز مزید کم ہو گیا اور کمپیوٹر کے کام کرنے کی استطاعت، صلاحیت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ تھرڈ جنریشن کے دور جو ہے اس میں کمپیوٹر کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا، آپریٹنگ سسٹم بننا شروع ہو گیا، پرنٹنگ کی ٹیکنالوجی وہ بھی آ گئی۔ کمپیوٹر جو ہے عام طور پر بڑے اداروں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، جیسے بینکنگ ہے، بڑی کمپنیاں ہیں اس میں۔ اور تھرڈ جنریشن کے کمپیوٹرز کی جو بڑی مثال ہے وہ IBM 360 ہے۔ یہ کمپیوٹر تھرڈ جنریشن کمپیوٹر کی ایک مثال ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جو ٹیکنالوجی میں مزید ترقی ہوتی گئی تو آئی سی جو تھے انٹیگریٹڈ سرکٹ، اس میں سینکڑوں ٹرانزسٹر استعمال ہوتے تھے۔ سائنسدانوں نے پھر کیا کیا کہ آئی سی بڑی استعداد والے آئی سی بنانا شروع کر دیا، جس میں ہزاروں ٹرانزسٹرز یا لاکھوں ٹرانزسٹر استعمال ہونا شروع ہو گئے، جن کو نام دیا گیا تھا لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ، اور پھر اس میں اور مزید ٹرانزسٹر شامل کیے گیا تو ویری لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ بنے۔ یہ جو ویری لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ تھے یہ اب بطور پروسیسنگ پاور استعمال ہونا شروع ہو گئے، اور اس کو سائنسدانوں نے نام دیا پروسیسر کا، جو آج کل ہمارے کمپیوٹر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ پروسیسر جو ہیں یہ اصل میں ویری لارج اسکیل انٹیگریٹڈ سرکٹ ہیں، اور جو لاکھوں ٹرانزسٹرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ فورتھ جنریشن کمپیوٹر، اس میں سائز میں اور کم ہو گیا، اس میں جو سپیڈ ہے اس میں بہت زیادہ سپیڈ ہو گئی، آپریٹنگ سسٹم بن گیا، سافٹ ویئر مختلف قسم کے بن گئے، اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اس کے علاوہ فورتھ جنریشن کمپیوٹر میں ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس آ گیا۔ جو آپریٹنگ سسٹم تھے وہ کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم نہیں رہے، بلکہ گرافیکل یوزر انٹرفیس والے آپریٹنگ سسٹم مارکیٹ میں آ گئے، اور ان میں ونڈوز وغیرہ اور ایپل وغیرہ کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس جنریشن کے بڑے کمپیوٹر جو ہیں زیادہ مشہور جو ہوئے وہ IBM PC ہے اور ایپل میکنٹاش ہے۔ IBM کمپنی نے جو PC بنایا، جو PC آج کل ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں، اور یہ پرسنل کمپیوٹر دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اور ایپل میکنٹاش یہ بھی فورتھ جنریشن کمپیوٹر کی ایک مثال ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ففتھ جنریشن کی بات کریں تو ففتھ جنریشن میں جو مین چیز ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ مصنوعی ذہانت، کہ سائنسدان اب ایسے کمپیوٹرز بنا رہے ہیں جو کہ نہ صرف مشینیں ہیں بلکہ وہ ذہین مشینیں ہیں، ذہین کمپیوٹر ہیں، ان میں مصنوعی ذہانت ڈالی گئی ہے۔ مختلف طریقوں سے، مختلف لینگویجز کو استعمال کر کے، مختلف پروگرامنگ ٹیکنیکس کو استعمال کر کے جو لینگویجز بنائی گئیں اور پھر ان سے مصنوعی ذہانت کمپیوٹر میں شامل کی گئی، اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا۔ اچھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، مصنوعی ذہانت، یہ آج کل ہمیں کہاں پہ نظر آتی ہے؟ روبوٹکس میں اس کی بڑی مثال ہے۔ روبوٹکس، اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ روبوٹس اس طرح کے بنائے جا چکے ہیں جو کہ مصنوعی طور پر ذہین ہیں اور مختلف کاموں میں انسان سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے سسٹم بن چکے ہیں جو کہ انسانوں سے زیادہ تیز دماغ والے اور تیز کام کرتے ہیں، تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اور میرے خیال میں آج کا دور جو ہے، آج کا دور یہ ہمارے پاس، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کی ففتھ جنریشن ہے، ففتھ جنریشن چل رہی ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکی ہے۔ اس میں بڑی مثالیں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لیپ ٹاپس، اس طرح کے موبائلز بھی بن چکے ہیں جو کہ آڈیو کو
آواز کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس طرح کے سافٹ ویئر بن چکے ہیں، آنکھوں کے ریٹینا کو ریکگنائز کرتے ہیں، اسی طرح باقی بہت سارے اس طرح کی مثالیں ہیں، وہ آگے چل انشاءاللہ دیکھیں گے. ہمارے پاس کمپیوٹرز کی ہسٹری اور اس کی جنریشن. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹرز کی کلاسیفیکیشن، کمپیوٹر کی کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں کمپیوٹر. مین جو بڑی کلاسیفیکیشن ہے، بڑے جو کمپیوٹرز کو تقسیم کریں بڑے اقسام میں، تو وہ کون سی ہیں؟ وہ تین ہیں جی: انالوگ کمپیوٹرز، ڈیجیٹل کمپیوٹرز اور ہائبرڈ کمپیوٹرز. اچھا، یہ کلاسیفیکیشن کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کلاسیفیکیشن اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ کمپیوٹرز کے ڈیٹا پروسیسنگ کی پاور کتنی ہے، ایبلٹیز، اس کے علاوہ یہ کام کرنے کی صلاحیت کے علاوہ ڈیٹا ہینڈلنگ کی صلاحیت کس طرح کی ہے، اور باقی فنکشنالٹی، کام کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کی بنیاد پہ ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. اور کلاسیفیکیشن میں کام کرنے کے لحاظ سے، طریقہ کار کے لحاظ سے ہمارے پاس تین قسم کے کمپیوٹرز بنتے ہیں. ایک انالاگ کمپیوٹر کہلاتے ہیں، دوسرا ڈیجیٹل، اور تیسرا ہائبرڈ کمپیوٹر. جو ہے نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ انالاگ ڈیٹا پر کام کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انالاگ ڈیٹا کیا ہے؟ انالاگ ڈیٹا جو ہے یہ وہ ڈیٹا ہے جس میں ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں ہوتا، ڈیجٹس نہیں ہوتے، بلکہ انالاگ ہوتے ہیں. جیسے انالاگ سگنل، ریڈیو سگنل جو ہے، یہ انالاگ سگنلز کی ایک مثال ہے. تو یہ انالاگ کمپیوٹر جو ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ It accepts analog input and provides analog output information. It represents physical quantities like acceleration, temperature, distance, or voltage in mechanical or electrical circuits and does not need any storage devices. Analog computers جو ہیں یہ مکینیکل طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے انالاگ ڈیٹا پر کام کرتے ہیں، اور یہ ٹیمپریچر کو ظاہر کرنے کے لیے، ایکسلریشن کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، ڈسٹنس یا فاصلہ میئر کرنے کے لیے، وولٹیج میئر کرنے کے لیے، یا الیکٹریکل سرکٹ میں کرنٹ میئر کرنے کے لیے یہ ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، اور اس میں اسٹوریج ڈیوائس جو ہے وہ نہیں لگی ہوتی. اس کی مثال دیکھیں، انالاگ کی مثال کی تھرمومیٹرز ہیں، اسپیڈو میٹرز جو گاڑیوں میں لگے ہوتے ہیں، اور انالاگ کلاکس. آج کل تو اسپیڈو میٹر جو ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، یا کلاکس جو ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہیں، لیکن جو پہلے گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلز میں اسپیڈو میٹر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے انالاگ ڈیوائسز ہیں. اس کے بعد انالاگ ایک اور قسم کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کمپیوٹرز. ڈیجیٹل کمپیوٹرز نام ان کو اس لیے دیا گیا کہ یہ ڈیجٹس پر کام کرتے ہیں، ڈیجیٹل ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں اور آؤٹ پٹ بھی ڈیجیٹل ڈیٹا کرتے ہیں اور اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں. ڈیجٹ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیجٹ ہوتا ہے 0 اور 1 جو ہے، یہ دو ڈیجٹس ہیں جو کہ کمپیوٹر کی فنکشنالٹی کی بنیاد ہیں، یا کمپیوٹر کی زبان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کمپیوٹر کی زبان ہے 0 اور 1. یہ 0 1 ڈیجٹس جو ہیں ان کسی کی بنیاد پہ کمپیوٹر کام کرتے ہیں، اور ان کمپیوٹر کو نام دیا جاتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹرز. آج کل کے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں، موبائل، لیپ ٹاپس اور ڈیجیٹل گھڑیاں، کلاکس جو ہیں، یہ سارے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی مثالیں ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو، چاہے آواز کی شکل کا ڈیٹا ہے، چاہے عبارت ہے، چاہے نمبرز ہیں، چاہے الفابیٹس ہیں، چاہے ویڈیو ہے، چاہے تصاویر ہے، جس قسم کا بھی ڈیٹا ہو اس کو 0 1 کی زبان میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اور کمپیوٹر 0 1 کی زبان کو سمجھ کے اس ڈیٹا کو سمجھتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، اور جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی 0 1 کی زبان میں فراہم کیا جاتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ڈیجیٹل کمپیوٹرز، ایپل میکنٹاش، آئی بی ایم پی سی وغیرہ، یا آج کل کے ہمارے پاس موبائل ہیں، اور ڈیجیٹل گھڑیاں یا کلاک وغیرہ، یہ سارے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ہائبرڈ کمپیوٹر. ہائبرڈ جو ہے اصل میں مکسچر ہوتا ہے انالاگ اور ڈیجیٹل کمپیوٹرز دونوں کا. اس میں انالاگ ٹیکنالوجی بھی، یعنی کہ یہ کمپیوٹرز اس طرح کے بنائے جاتے ہیں جو کہ انالاگ یا ڈیجیٹل دونوں قسم کی انپٹ جو ہے وہ وصول کر کے اور دونوں قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو ہائبرڈ کمپیوٹر بھی کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہارٹ بیٹ ان ہاسپٹل میں، ایسی مشینیں ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہارٹ بیٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے یا میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب اس میں دونوں قسم کی
ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اینالاگ بھی اور ڈیجیٹل بھی۔ کلاسیفیکیشن، مین کلاسیفیکیشن کمپیوٹر کے کام کرنے کے لحاظ سے جو کلاسیفیکیشن کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے جی ٹائپس آف کمپیوٹرز، کمپیوٹر کی اقسام۔ کمپیوٹرز کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کے سائز اور کام کرنے کی رفتار کی بنیاد پر۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے کام کرنے کی رفتار کتنی ہے، جتنی زیادہ رفتار ہوگی اس حساب سے اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سپر کمپیوٹر، نام سے ظاہر ہے سپر کمپیوٹر ایسے کمپیوٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ تیز ہیں، بہت زیادہ تیز کام کرتے ہیں، فاسٹسٹ کمپیوٹرز آن ارتھ۔ اور یہ کیوں ان کو سپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک سیکنڈ کے اندر ملینز آف انسٹرکشن جو ہے ان پر عمل کر دیتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ملینز آف انسٹرکشن جو ہے ان پر عمل کرتے ہیں یہ سپر کمپیوٹرز، اور مخصوص کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت بڑی مشینیں ہوتی ہیں، اور یہ مخصوص اور پیچیدہ کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویدر فور کاسٹنگ ہے اس کے لیے سپر کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سپر کمپیوٹر کو استعمال کرتی ہیں اپنے بڑے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اس کی مثال ایک میں آپ کو دے دیتا ہوں، فیس بک اگر آپ نے دیکھی ہے تو فیس بک پر ہر سیکنڈ میں لاکھوں نہیں بلکہ اربوں کلکس ہوتی ہیں، لائکس ہیں، کمنٹس ہیں، ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، یہ وہ سب کچھ۔ تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سپر کمپیوٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ تیز اور ایفیشینٹ ہوتے ہیں اور ڈیٹا سٹوریج کی گنجائش میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹرز، یہ بھی سپر کمپیوٹر جن میں فاسٹ تو نہیں ہوتے لیکن کافی زیادہ ہائی سپیڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور ان کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ سرور مشینوں کے طور پر استعمال ہو سکیں۔ اگر آپ نے نیٹ ورکنگ تھوڑی سی دیکھی ہو، یا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیٹ ورکنگ کے بارے میں، تو یہ نیٹ ورکس کمپیوٹر میں جو مین سرور مشین ہوتی ہے اس کے طور پر یہ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں، اور 400 سے زیادہ یا 400 تک کمپیوٹرز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ٹرمینلز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، اور سپر کمپیوٹر سے زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور ان کے کام کرنے کی رفتار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے جو کم رفتار کمپیوٹر ہیں ان کو ہم منی کمپیوٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہائی سپیڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں، اور اگر کسی ادارے کے پاس، کسی شخص کے پاس مین فریم کمپیوٹرز کو خریدنے کی صلاحیت یا وہ پیسے موجود نہیں ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، منی کمپیوٹر سے ہی وہ کام لے لیتا ہے جو مین فریم کمپیوٹرز کے لیے مین فریم کمپیوٹرز سے کروانا ہوتا ہے، اور یہ مین فریم سے لیس ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ اور جس طرح مین فریم کمپیوٹرز یہ سرور مشینوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح منی کمپیوٹر بھی سرور مشینوں کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بینک میں اگر آپ جاتے ہیں تو ایک بینک کا سارا سسٹم ایک سرور پر چل رہا ہوتا ہے، اور باقی 10 15 یا 20 جتنے بھی بینک کے ملازمین ہیں وہ ان کے سامنے جو کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں وہ ٹرمینلز ہوتے ہیں، ان میں پروسیسنگ پاور نہیں ہوتی، پروسیسنگ پاور صرف ایک کمپیوٹر کے پاس ہوتی ہے جو مین فریم کمپیوٹر ہوتا ہے یا منی کمپیوٹر ہوتا ہے۔ تو سارے باقی جتنے بھی ٹرمینلز یا کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ مین فریم یا منی کمپیوٹر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ منی کمپیوٹر ان سب کمپیوٹرز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، منی کمپیوٹر کے بعد اس سے کم پاور کے جو کمپیوٹرز ہیں ان کو مائکرو کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں، مائکرو کمپیوٹرز۔ اور یہ مائکرو کمپیوٹرز عام طور پر ہم گھروں میں جو استعمال کرتے ہیں یہ کمپیوٹر کہلاتے ہیں پرسنل کمپیوٹر، پی سی۔ اور پی سی میں بڑی مثالیں ہمارے پاس جو گھروں میں استعمال کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کمپیوٹرز، اور آج کل پھر یہ پام ٹاپ اور موبائل کمپیوٹرز، ٹیبلیٹس وغیرہ، یہ سارے مائکرو کمپیوٹرز کی مثالیں ہیں۔ کمپیوٹر کی ٹائپس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر، کمپیوٹر کے اجزاء جو ہیں، بڑے اجزاء۔ یہ ہم نے پہلے جو کلاس ہوئی تھی زوم پر اس پر بھی بات ہوئی، اس میں بھی بات ہوئی کہ کمپیوٹر کے بڑے اجزاء جو ہیں وہ دو ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہارڈ ویئر، کمپیوٹر کا وہ حصہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہارڈ ویئر کہلاتا ہے۔ ہاں جی، ہارڈ ویئر کہلاتا ہے، اور ہارڈ ویئر وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں،
اور یہ جگہ گھیرتا ہے. اس میں مختلف آلات مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں، وہ آگے چل کے ان کی تفصیل پڑھیں گے. ماؤس ہے، کی بورڈ، مانیٹر ہے اور سسٹم یونٹ، جو سارے یہ حصہ جو ہے یہ ہارڈ ویئر کہلاتا ہے. جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہدایات ہوتی ہیں جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اندر چلتی ہیں اور ہارڈ ویئر سے کام لیتی ہیں. وہ ہدایات جو ہیں وہ پروگرامز یا سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. ان ہدایات کو انسٹرکشنز کہتے ہیں. یہ انسٹرکشنز مختلف زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے لکھی جاتی ہیں، اور یہ انسٹرکشنز جب کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو دی جاتی ہیں تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ان انسٹرکشنز، ان پروگرامز یا ان سافٹ ویئر کے مطابق یا ان کے اندر دی گئی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے. تو مین کمپیوٹر کے دو حصے ہیں، دو کمپوننٹس ہیں، ایک ہے سافٹ ویئر اور دوسرا ہے ہارڈ ویئر. ان کی ہارڈ ویئر کی تعریف کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ان دی کمپیوٹر ورلڈ refers to the physical components that make up a computer system. There are many different kinds of hardware that can be installed inside and connected to the outside of the computer. However, there are several standard pieces of hardware that can be found as part of nearly every computer. کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی فزیکل آلات ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر کے اندر فکس ہوتے ہیں یا کمپیوٹر کے ساتھ باہر سے کیبل کے ذریعے سے کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر ہوتے ہیں. لیکن کچھ مخصوص ہوتے ہیں جو تقریباً ہر کمپیوٹر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ کی بورڈ، ماؤس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور ساتھ مانیٹر وغیرہ ہے، پرنٹر کچھ کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اس طرح کے یہ سارے ہارڈ ویئر کے ہوتا ہے. سافٹ ویئر جو ہے ان جنرل ٹرمز، سافٹ ویئر از اے جنرل ٹرم فار دی ویریس کائنڈس آف پروگرامس یوز ٹو آپریٹ کمپیوٹرز اینڈ ریلیٹڈ ڈیوائسز. سافٹ ویئر ایک ایسی قسم کی ٹرم ہے جو کہ مختلف قسم کے پروگرامز یا انسٹرکشنز جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہیں، مختلف ڈیوائسز کو دی جاتی ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کریں. وہ جو ہدایات یا وہ انسٹرکشنز جو ہیں یا پروگرامز جو ہیں ان کو سافٹ ویئر کا نام دیا جاتا ہے. اور سافٹ ویئر کی آگے دو اقسام ہیں، اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر. تو یہ ہم نے کمپیوٹرز کے مین کمپیوٹر کے اجزاء جو ہیں وہ دو، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. اس کے علاوہ ہم نے کمپیوٹر کا تعارف، کمپیوٹر کی تعریف، اس کے کمپوننٹس دیکھے، پھر ہم نے کمپیوٹر کی کلاسیفیکیشن بھی دیکھی، کمپیوٹر کے جو ٹائپس ہیں وہ بھی دیکھیں، کمپیوٹر کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی دیکھیں. تو مین کمپیوٹر کا تعارف جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم نے کر لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آگے چل کے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ ہمارا آج پہلا لیکچر تھا یوٹیوب پر. آپ کی جو رائے ہے اس کو مقدم رکھا جائے گا. آپ کی رائے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے یا کتنا بہتر ہم کتنا بہتر لیکچر ہوا ہے یا دے سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.